تھوڑا سا گیس کے اوپر بھی سمجھا دیجئے. گیس کی قیمتیں بھی دوبارہ سے بڑھ رہی ہیں اور اب پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے کہ رات کو 10 سے صبح 5 بجے تک لوڈ شیڈنگ ہوگی پنجاب کے اندر. سر میں نے سمپلی گوگل کیا کہ مجھے لینڈڈ پرائس ایل این جی کی بتا دیجئے, تو ایک نقشہ سامنے آیا, اس میں جاپان کی بھی قیمت ہے, اس میں چائنا کی قیمت ہے, اس میں کوریا کی قیمت ہے, اس میں انڈیا کی قیمت ہے, اور سب لگ بھگ 5 روپے 50 پیسے 5 روپے 36 پیسے. لیکن اوگرا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ایل این جی پڑ رہی ہے وہ 8 روپے اور 99 پیسے پڑ رہی ہے. سر یہ اتنا لمبا فرق ذرا اس میں سمجھا دیجئے ہمیں. جی سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا قطر سے وہ مارکیٹ ریٹ سے اس وقت $1 سے $1.25 زیادہ مہنگا ہے. تو ہمیں جو ایل این جی پہنچ پڑ رہی ہے وہ بجائے 5.5 سے 5.5 کے درمیان سے 6.5 سے $6.25 کے درمیان پڑ رہی ہے. تو شروع ہی آپ کا جو بیس ریٹ ہے ایل این جی کا وہ زیادہ ہے. اس کے بعد جو اس کے اوپر خرچے ڈالتے ہیں صارفین تک پہنچانے کے لیے, پاکستان میں یہ تقریباً 50% ہے جو قیمت ادا کرتے ہیں آپ ایل این جی کی. باقی دنیا میں, انڈیا میں یا چائنا میں یہ 30% سے زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے جو فرق ہے ان دی کنزیومر پرائسز ایل این جی میں وہ چائنا, انڈیا, جاپان سے بہت زیادہ ہے پاکستان. سر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ایشیا میں سب سے سستی ترین ایل این جی ہم نے خریدی ہے. جی دیکھیں, جو یہ تو آپ کے سامنے ہے گوگل پہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ یہ 12.5% کے قریب برنٹ کی قیمت پہ خریدتے ہیں, اور 12.5% برنٹ آج ہے $53.4. اس کو آپ حساب لگا لیں $6.5 سے زیادہ بنتا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو اخراجات آتے ہیں اس کے اوپر جو صرف کیے جاتے ہیں وہ بھی باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہیں, وہ کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ نہیں, یہ جیب میں نہیں جاتے, یہ مختلف جو ادارے ہیں حکومت کے ان کے پاس جاتے ہیں. ایس ایس ڈی سی کے پاس جاتا ہے, پی ایس او کے پاس جاتا ہے, ایس این جی پی ایل کے پاس جاتا ہے. اس کے بعد یہ آپ کے جو گیس چوری ہو جاتی ہیں یا ہوا میں چلی جاتی ہے, یو ایف جی کے مد میں چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہمارا جو ریٹ ہے بہت زیادہ ہو سکتا ہے. نہیں تو آپ نے گیس چوری کا ذکر کیا, بجلی چوری تو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں, یہ گیس چوری کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, اگر آپ گیس اور بجلی کی چوری کا موازنہ کریں تو گیس کی چوری بنسبتاً بجلی سے بہت زیادہ ہے پاکستان میں. دنیا بھر میں گیس یو ایس بی جسے کہتے ہیں 2% سے زیادہ نہیں ہے. پاکستان میں یہ 11-12% سے زیادہ ہے. تو یہ 6 گنا ہے دنیا سے. اور جو بجلی میں ہے ہماری 24-25% ہے جو چوری, دنیا بھر میں یہ ایوریج 12% کے قریب ہے, تو دگنی ہے. تو گیس کا حال جو ہے بجلی سے بہت زیادہ بدتر ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ بہت سارے حکومتی ادارے جو ہیں ان کے پاس کچھ پرسنٹیج جا رہی ہے ایل این جی کی. ایک خبر ہم نے کچھ دیکھی تھی کہ 100 ارب روپے کا حکومت نے اجازت دی ہے سوئی سدن کو اور سوئی ناردن کو کہ آپ مزید صارفین سے وصول کر لیں. اگر ریاستی اداروں کو آلریڈی اتنے پیسے جا رہے ہیں تو یہ 100 ارب روپیہ ایکسٹرا کہاں چلا جائے گا؟ جی یہ 100 ارب وہ کہتے ہیں جی جو ان کے ایکسپینشن پلانز یا جو سسٹم بڑھانے کا خرچہ وہ صارفین سے ریکور کرنا چاہتے ہیں. تو 2 سال پہلے بتایا گیا تھا کہ اب ایل این جی کا معاملہ ہم نے طے کر لیا, اب ملک میں گیس جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا کوئی شارٹیج کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اصلیت تو یہ ہے کہ جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو اس وقت جو پوری گیس پاکستان میں استعمال ہوتی تھی وہ 4.2 BCF تھی. اب باوجود ایل این جی 500 MMCFD آنے کے آج میرا خیال 3.9 BCF ہے, جو کہ ایکچول کمی ہے ٹوٹل گیس سپلائی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہد ستار صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک عام انسان مطلب جو ہمارے عوام ہے اس کو سمجھا دیجئے کہ مسئلہ کہاں ہے کرائسس. میں تو خود مسئلہ شاہد صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. جہاں تک عام عوام کا میرا جہاں تک تعلق ہے
میں نے تقریباً اتنے ہی یونٹ اکتوبر 2016 میں صرف کیے ہیں جتنے میں نے اکتوبر 2015 میں کیے تھے. شاہد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بجلی کی قیمت تو کم ہو گئی ہے لیکن ٹیکسز بہت سارے بڑھا دیے گئے. اب میں تو ٹیکسز وغیرہ عام آدمی تو اپنے بل میں ٹیکسز وغیرہ نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا کہ آپ کی جیب سے کتنا پیسہ اب جا رہا ہے اور پہلے کتنا جا رہا تھا. لیکن اب اگر آپ کا 60, 70, 73% تک زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں اور آپ کی جیب سے اتنے زیادہ پیسے, دیکھیں نا 9,000 کا بل ہے اور پہلے 5,000 روپے کا بل تھا, بہت بہت زیادہ فرق ہے. اسی طرح گیس کا جو انہوں نے, جو جہاں تک میں سمجھا ہوں شاہد صاحب کی بات, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے شروع میں جو گیس قطر سے خریدی تھی وہ مہنگی ہے, تو ایک تو اس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں, مارکیٹ سے زیادہ مہنگی, مارکیٹ سے $1 یا $1.5 انہوں نے شاید کہا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ گیس آ جاتی ہے تو اس کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہمارے دنیا میں اگر وہ 30% ہوتے ہیں تو ہمارے وہ 50% ہو رہے ہیں. اب یہ سارا کچھ جو ہے, یہ بوجھ جو ہے ایاز صاحب, یہ تو عام عوام کے اوپر آ رہا ہے اور عام عوام نے اٹھانا ہے یہ سارا بوجھ. پر دیکھیے اس میں خطرناک, کہہ لیں تشویشناک بات یہ ہے کہ ہم نے ایک لمبا معاہدہ ایک ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے, ٹھیک, اور وہ تھا کہ جی ہم نے پتہ نہیں اپنا فیوچر انشور کر دیا, ہمیں سستی گیس ملے گی, ایشیا کی سب سے سستی. اب وہ جیسے اب باتیں نکل رہی ہیں کہ مہنگی آپ دے رہے ہیں, سب کچھ ہے, آپ اس معاہدے میں جکڑے ہوئے ہیں, آپ اسے نکل بھی نہیں سکتے, آپ نکلیں تو آپ کو بھاری جو ہے پینلٹی آپ کو دینا پڑے گی. تو یہ تو پھر بڑی خطرناک باتیں ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے, یہ کیوں ایسے کیا گیا ہے. ہماری حکومت کا المیہ یہ رہا ہے کہ جب انتخابات کا وقت آتا ہے تو نعرے دیے جاتے ہیں بجلی بحران اور گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے, لیکن اسی عوام نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ بوجھ جو ہے وہ صارفین پر, ان کے جو بل آتے ہیں اس پر ڈالا جا رہا ہے. سنا کہ نواز شریف صاحب جو دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں جو ہے بجلی کی یونٹ میں جو ہے وہ کمی کی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بجلی میں جو یونٹ آتے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گھریلو صارفین 15 روپے یونٹ دیتے تھے, اب میرا خیال ہے کچھ 11 یا 12 روپے یونٹ کے حساب سے بات کر رہے ہیں. شازیہ میں اپنا ذاتی بل آپ کو جو بتا دوں کہ اکتوبر کا بھی میں نے 3-4 دن پہلے وہ پے کیا ہے. اکتوبر کے مہینے میں, اکتوبر 2016 میں نے 726 یونٹ بجلی کے استعمال کیے تھے اور بل میرا آیا تھا 9,143, یعنی کہ 12 روپے اور 59 پیسے کا ایک یونٹ. ٹھیک ہے. اکتوبر 2015 کا میں نے بل نکالا, اس میں تقریباً جو میں نے یونٹس استعمال کیے تھے وہ لگ بھگ وہی تھے, کوئی 799 یونٹ تھے, اور اس وقت اکتوبر 2015 میں میرا بل آیا تھا 5,737. مطلب یہ ہوا کہ ایک یونٹ 7 روپے اور 27 پیسے کا. اب میری جیب سے اس مہینے پچھلے سال کے مہینے کے مقابلے میں 73% زیادہ پیسے جیب سے نکل گئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بجلی کا ریٹ ہے یا ٹیکس کا ریٹ ہے, لیکن صارف ہونے کی حیثیت سے میری جیب سے 73% زیادہ پیسے نکل گئے ہیں. اب یہ شاہد صاحب سے آپ یہ پوچھیے کہ یہ کیا معاملہ ہے, کہ اب چکر کیا ہے کہ میری جیب سے زیادہ پیسہ کیوں نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, شاہد ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سنی ہوگی, اب ایک عام آدمی کو سمجھا دیجئے جس کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے وہ کیا پے کر رہا ہے, وہ بجلی کا ریٹ پے کر رہا ہے, یونٹ کے حساب سے پے کر رہا ہے, بجلی کی اس میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہی ہے. دیکھیے جی, ایک تو ہوتا ہے بجلی کا ریٹ. بجلی کا ریٹ جو ہے وہ ہر مہینے کم ہوتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج سے, کیونکہ تیل کی قیمت کم. لیکن اس حکومت نے کیا کیا کہ اس کے اوپر سر چارجز ایڈیشنل لگا دیے, جو کہ ایک سر چارج جس کو کہتے ہیں ٹیرف ریشنلائزیشن سر چارج, اور دوسرا سر چارج لگایا جو کہ کہتے ہیں جی یہ ہے ڈیٹ ری پیمنٹ سر چارج. جو ڈیٹ ری پیمنٹ, یہ دونوں چارجز جو ہیں نیپرا نے مسترد کر دیے تھے کہ جی یہ جینوئن کاسٹ نہیں ہے بجلی کی, اس لیے ہم صارفین پہ نہیں لگا سکتے. لیکن اس حکومت نے پھر ان کو ٹیکس کی شکل میں لگا دیا اور بجلی کا ریٹ کم نہیں ہونے دیا. سر میں نے 12 روپے 59 پیسے فی یونٹ بھرا ہے اکتوبر 2016 میں, اور 7 روپے 27 پیسے فی یونٹ. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹیکس کتنا ہے, بجلی کی کیا قیمت تھی, لیکن میری جیب سے یہ پیسے نکلے ہیں. تو یہی حال باقی صارفین کا بھی ہوگا. یہ سب کا ہی ہے. اس میں دیکھیں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگے ہیں اس میں ایک دو ٹیکسز اور بھی ہیں, مثلا ایک ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا ہے انہوں نے کمرشل اور انڈسٹریل پہ, اور دوسرا جو صارفین 1 لاکھ روپے زیادہ سے کا بل آتا ہے ان کے اوپر بھی لگا دیا ہے ٹیکس. تو
یہ جتنی کمی کرتے ہیں کی ہے انہوں نے بجلی کے ریٹس میں، اس سے زیادہ انہوں نے ٹیکس لگا دیے. سر بہت ہی زیادہ لگا دی نا، 73% میری جیب سے زیادہ نکلا ہے اکتوبر 2016 میں. آپ اپنے بل کو اگر پچھلے والے کو دیکھیے تو اس والے کو دیکھیے تو اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج میں فرق ہوگا. اتنا فرق نہیں پڑا لیکن بجلی کا ریٹ ضرور بڑھا ہے. اچھا سر تھوڑا سا